اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بزرگ کا دجال سے مناظرہ ہوگا، لہٰذا دجال کے جو آدمی ہیں بزرگ کو ذبح کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب وہ بزرگ کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا لیکن دراصل وہ جنت ہوگی۔ اس طرح بزرگ جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ دجال ان کے بعد کسی مردے کو زندہ کرنے پر قدرت نہیں پائے گا اور وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ دجال کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق آ چکے ہوں گے، جنگ کی تیاری کر چکے ہوں گے اور فوج کو پوری طرح ترتیب دے چکے ہوں گے، جنگ کا سامان تقسیم کر رہے ہوں گے کہ مؤذن اذان دے گا، لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ امام مہدی اس وقت اسی مسجد میں ہوں گے۔ مینار پر اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سیڑھی لے آؤ، لوگ سیڑھی لے آئیں گے، اسے مینار سے لگایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے نیچے مسجد کے صحن میں تشریف لائیں گے۔ غور کا مقام ہے، جو فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے مینار تک لائے تھے وہ مسجد کے صحن تک بھی لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دنیا اسباب کے تحت ہے، لہٰذا مینار سے اب سیڑھی کے ذریعے اتریے۔ نیچے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع اور خوش خلقی سے آپ سے ملیں گے، پھر عرض کریں گے اے اللہ کے رسول آئیے امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس نماز کی امامت آپ ہی کریں کیونکہ آپ کے بعض پر امیر ہیں اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو دی ہے۔ اس پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانا شروع کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے اے اللہ کے رسول، لشکر کا انتظام اب آپ کے سپرد ہے، آپ جیسے چاہیں اسے ترتیب دیں۔ اس بات کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کرتے رہیں، میں تو دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں، اس کا میرے ہاتھوں مارا جانا مقدر ہے۔ وہ رات امن و امان سے بسر کرنے کے بعد حضرت امام مہدی اپنی فوج کو لے کر میدان میں نکلیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی اپنی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر حملہ کریں گے۔ غور کریں، مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور وہ شخصیت میں ہوں۔ ان احادیث سے کس قدر واضح ہو رہا ہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ ابن ماجہ کی احادیث اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہی ہیں۔ اس وقت نہایت خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر پہنچے گی وہیں تک سانس پہنچے گا اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں نیست و نابود ہو جائے گا۔ ادھر جو ہی دجال آپ کو دیکھے گا بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہوئے مقام لد تک جا پہنچیں گے۔ یہ مقام اس وقت بھی شام میں موجود ہے۔ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال تک پہنچ جائیں گے اور اس پر اپنے نیزے سے وار کریں گے۔ دجال تو پہلے ہی بدحواس ہو چکا ہوگا، اس میں مقابلے کی کہاں ہوگی، لہٰذا نیزے کا وار روک نہیں پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نیزہ اس کا کام تمام کر دے گا۔ آپ نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے اور اعلان فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے کے ذریعے اس کا ہلاک ہونا مقدر نہ ہوتا تب بھی آپ علیہ السلام کے سانس کی گرمی سے وہ ہلاک ہو جاتا،
وہ اس قدر پگھل جاتا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کی فوج دجال کے پیروکاروں کے قتل میں مصروف ہو جائے گی۔ اس کی فوج میں یہودی ہی یہودی ہوں گے، انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے گا، یہاں تک ہوگا کہ کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ درخت یا پتھر بول اٹھے گا، اے خدا کے بندے، اس یہودی کو پکڑ لے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ زمین میں دجال کا فتنہ صرف 40 دن تک رہے گا۔ ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن معمول کے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس طرح جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھی جائیں گی یا سال بھر کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندازہ اور تخمینہ لگا کر ایک ہی سال کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دجال کے ذریعے تباہ و برباد ہونے والے شہروں کا دورہ کریں گے۔ جن لوگوں نے دجال کے ہاتھوں تکالیف اٹھائی ہوں گی انہیں عظیم اجر کی بشارت سنائیں گے، اس طرح گویا انہیں تسلی دیں گے، پھر ان کے دنیاوی نقصانات پورے کریں گے۔ آج کا ٹاپک بس اتنا ہی، کل ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ